सोफ़ाज़ इस जहाज़ के अंदर जैसे एक ड्राइंग रूम में होते हैं। फिर आगे अगर हम जाएँ तो आपको एक कॉन्फ्रेंस रूम नज़र आ रहा है जिसमें बाकायदा बैठ के मीटिंग वगैरह की जा सकती है। अगर हम जहाज़ की गैलरी में मज़ीद आगे बढ़ें तो ये एक एरिया है जो मुझे वॉशरूम लग रहा है, मतलब शायद ये वॉशरूम का एरिया है। मज़ीद गैलरी में आगे बढ़ें तो जनाब एक टीवी लाउंज है जिसमें बाकायदा सोफ़ाज़ हैं और एलईडी लगी हुई है। उसके बाद आगे जाएँ तो इसमें बेडरूम तक मौजूद है इस जहाज़ में। पंजाब गवर्नमेंट ने मुबैना तौर पर एक कंपनी है गल्फ स्ट्रीम एरोस्पेस जहाज़ों की, उस कंपनी का एक जहाज़ ख़रीदा है G500। अगर इस जहाज़ की हम बज़ाहिर अपीयरेंस देखें तो ये अपनी शक्ल सूरत के हिसाब से बड़ा सोफिस्टिकेटेड जहाज़ लगता है। मतलब ये इतना स्लिम एंड स्मार्ट और ज़बरदस्त जहाज़ है कि अगर इसको देखें तो पता चलता है कि वाकई ये जो आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, उसको ये जहाज़ मैच करता है। तो फिर इतना ज़बरदस्त जहाज़ ख़रीदने पे मीडिया पर इतना हंगामा क्यों है? तो ये जो हंगामा बरपा है ना, उसकी वजह है जनाब इस जहाज़ की कीमत। ये जहाज़ है तकरीबन 1100 करोड़ रुपए का। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये स्लिम एंड स्मार्ट जहाज़ फिर इतना महंगा क्यों है, 1100 करोड़ का क्यों है? तो इसको अगर आप अंदर से देखें तो आपको समझ लग जाएगी कि इसकी इतनी कीमत क्यों है। मैं आपको अंदर से इस जहाज़ का विज़िट कराता हूँ और ख़ुद भी देखता हूँ साथ। तो ये देखिए जनाब, सबसे पहले आपको नज़र आ रहे हैं सोफ़ाज़ इस जहाज़ के अंदर जैसे एक ड्राइंग रूम में होते हैं। फिर आगे अगर हम जाएँ तो आपको एक कॉन्फ्रेंस रूम नज़र आ रहा है जिसमें बाकायदा बैठ के मीटिंग वगैरह की जा सकती है। अगर हम जहाज़ की गैलरी में मज़ीद आगे बढ़ें तो ये एक एरिया है जो मुझे वॉशरूम लग रहा है, मतलब शायद ये वॉशरूम का एरिया है। मज़ीद गैलरी में आगे बढ़ें तो जनाब एक टीवी लाउंज है जिसमें बाकायदा सोफ़ाज़ हैं और एलईडी लगी हुई है। उसके बाद आगे जाएँ तो इसमें बेडरूम तक मौजूद है इस जहाज़ में। तो इतनी ज़्यादा ये जो फैसिलिटीज़ है ना जहाज़ के अंदर, यही वजह है कि इसकी कीमत भी इतनी ज़्यादा है। और फिर ये उसके अलावा ये फ़ास्ट भी है, साफ़ ज़ाहिर है, और ये सिक्योर भी है। ये तो सारी चीज़ें हैं ही, लेकिन उसके साथ ये जो इसके अंदर इतनी लग्ज़री है ना, बेडरूम वग़ैरह और कॉन्फ्रेंस हॉल वग़ैरह और सोफ़ाज़ वग़ैरह, इस वजह से इसकी इतनी ज़्यादा कीमत है गल्फ़ स्ट्रीम G500 की। यही वजह है जो मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बरपा है। अब सबसे ज़्यादा जो बात उठाई जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी पाकिस्तान एयरलाइन PIA, जो कि हमारी सरकारी एयरलाइन थी, वो बेच दी जनाब। ये आपके सामने है 10 अरब में। पहले मैंने करोड़ों में बात की तो 10 अरब भी तकरीबन 1000 करोड़ बनते हैं। तो 1000 करोड़ में तो बेच दी पूरी की पूरी एयरलाइन। लेकिन एक एक अकेला जहाज़ कितने में लिया? 1100 करोड़ में। यानी जितने की पूरी एयरलाइन बेची उससे भी 100 करोड़ ज़्यादा में ये जहाज़ लिया है। तो ये बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है। फिर जो PIA बेची है ना, उसके हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, जो कि मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हुआ, कि PIA में जो टोटल जहाज़ थे ना वो तकरीबन 33-34 थे जिस वक्त इसे बेचा गया है चंद महीने पहले। लेकिन इन 33-34 में से जो ऑपरेशनल जहाज़ थे, यानी जो चलने के काबिल थे, जो चल रहे थे, वो भी 16 से 19 जहाज़ थे। तो ये इतने ज़्यादा जहाज़ बेच दिए गए, और सिर्फ जहाज़ नहीं बेचे गए, इसके साथ साथ और बहुत कुछ बेच दिया गया। मसलन अगर हम PIA के जो ऑपरेशनल एसेट्स हैं उनकी बात करें तो इसमें ऑफिस सिस्टम जो हैं वो भी बेच दिए गए, यानी जो इसके मुख्तलिफ दफातर थे। फिर बुकिंग सिस्टम, जो बुकिंग के लिए दफ्तर बने हुए थे, वो भी बेच दिए गए। फिर IT इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, यानी इसमें जो IT का निज़ाम था वो भी बेच दिया गया, और जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ थी जिनमें पायलट्स को ट्रेंड किया जाता था और एयर होस्टेसेस को ट्रेंड किया जाता था, वो भी साथ ही बेच दिया गया। फिर इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस सेटअप और ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस, ये भी सारा कुछ PIA का बेच दिया गया। और ना सिर्फ 33-34 जहाज़, बल्कि ये सारा कुछ दफ्तर वगैरह और ये IT का सिस्टम और ये ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, ये कितने में बेची गई? सिर्फ 1000 करोड़ में। और ये अकेला त्यारा कितने का लिया गया है? ये अकेला जहाज़ ये 1100 करोड़ का, यानी कि पूरी की पूरी PIA से भी 100 करोड़ ज़्यादा का आया है। तो ये वजह है जो सोशल मीडिया पे तूफ़ान बरपा है। फिर हम देखते हैं कि अगर पंजाब गवर्नमेंट ये जहाज़ ना खरीदती तो इन 1100 करोड़ रुपयों का और क्या कर सकती थी, किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकती थी ये अमाउंट खर्च करके। सबसे पहले मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ, हमारा जो इलाका है वो मैं ज़िला उकाड़ा से बिलोंग करता हूँ। ज़िला उकाड़ा के अतराफ़ में जो 3 अज़ला हैं और बीच में ज़िला उकाड़ा, यानी कि उकाड़ा के एक साइड पे कसूर है तो ज़िला कसूर, फिर ज़िला उकाड़ा, फिर एक तरफ पाकपतन है और एक तरफ साहिवाल है। तो ये जो 4 अज़ला मैंने आपको बताए हैं ना, इन चारों अज़ला की जो इकॉनमी है ना वो डिपेंडेंट है आलू पे, आलू की फसल पे। और इन 4 अज़ला की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 2 करोड़ आबादी है इन 4 अज़ला की।
اس وقت یہ 2 کروڑ آبادی جو ہے نا یہ شدید فائنانشل دباؤ کا شکار ہے، کیونکہ جو آلو کی فصل ہے اس میں آپ سمجھیں کچھ بھی نہیں آ رہا، وہ ساری کی ساری فصل برباد ہو گئی ہے، اس کا ریٹ ہی نہیں مل پا رہا۔ لوگ پہلے کہہ رہے تھے 10 روپے کلو بک رہا ہے آلو، میں آج آپ کو بتاؤں اور یہ کنفرم بتا رہا ہوں، میں نے خود آلو لگایا ہوا کہ آلو صرف 5 روپے کلو بک رہے ہیں فارمر کے۔ اب اس مہنگائی کے دور میں اگر 5 روپے کلو بکیں گے آلو تو آپ خود بتائیں کتنا بڑا لاس ہوگا۔ اتنا بڑا لاس ہو رہا ہے کہ 1 ایکڑ پر تقریباً 2 لاکھ روپے نقصان ہو رہا ہے، اور یہ 2 کروڑ جو آبادی ہے نا یہ اس وقت آپ سمجھیں ان کی اکانومی تباہ ہوئی ہے۔ تو اگر یہ 1100 کروڑ روپے کا جہاز نہ خریدا جاتا اور آلو کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے سبسڈی دے دی جاتی تو میرا خیال ہے آلو کے فارمر کا مسئلہ حل ہو جاتا، اور یہ جو 2 کروڑ آبادی ہے اس 2 کروڑ لوگوں کو فائدہ پہنچا دیا جاتا اگر صرف یہ ایک جہاز نہ خریدا جاتا۔ کیونکہ دیکھیں نا اسی پیسے سے اگر سبسڈی دی جاتی ٹرانسپورٹ پہ، اگر اور چیزوں میں سبسڈی دی جاتی تو نہ صرف آلو ایکسپورٹ ہوتا اور اس 2 کروڑ آبادی کا مسئلہ حل ہوتا، بلکہ جناب ملک کو بہت زیادہ زر مبادلہ بھی آتا، ہمیں ڈالرز بھی آتے، ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے نا امپورٹس زیادہ ہیں ایکسپورٹس کم ہیں وہ بھی ختم ہوتا۔ تو ایک تو یہ کام کیا جا سکتا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پبلک سیکٹر کے ایسے ہمارے ادارے ہیں جن کا ٹوٹل بجٹ ہی 1100 کروڑ نہیں ہے، ہم یہ پیسہ ادھر بھی لگا سکتے تھے۔ مثلا مثال کے طور پہ میں ہاکی کی ابھی آپ کو بتاتا ہوں، ایک دن پہلے ہاکی کی خبر چل رہی تھی کہ جو رپورٹ ہوا ہے نا میں نے چیک کیا ہے، ہاکی کو جو ٹوٹل بجٹ دیا گیا نا 2025 میں وہ ہے صرف 35 کروڑ۔ 25 کروڑ یہ جو پی ایچ ایف کے سربراہ ہیں جنہوں نے ریزائن دیا، طارق بگٹی، انہوں نے بتایا کہ 25 کروڑ وزیر اعظم نے ریلیز کیے، اور 10 کروڑ رپورٹ ہوا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے دیا تھا ہاکی کو، تو ٹوٹل صرف 35 کروڑ ملے ہیں ہاکی کو۔ اور اس کے مقابلے میں آپ طیارہ دیکھیں کتنے کا ہے، 1100 کروڑ کا، یعنی جو ہمارا قومی کھیل ہے اس کا بجٹ دیکھیں کتنا چھوٹا ہے، اس کو کتنا کم پیسہ دیا گیا ہے، اور وہ کس قدر مالی بحران کا شکار ہے ہاکی کا جو ہمارا کھیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہاکی گرو بھی نہیں کر پا رہی۔ تو یہ پیسہ آپ کھیلوں پہ خرچ کر سکتے تھے، نہ صرف ہاکی پہ بلکہ دیگر جو کھیل ہیں ان پہ بھی خرچ کر سکتے تھے۔ پھر میں نے پبلک سیکٹر کے اداروں کی بات کی تو میں آپ کو پنجاب گورنمنٹ کے کافی سارے ایسے ادارے بتاتا ہوں، کافی سارے ایسے سیکٹر بتاتا ہوں جن کا بجٹ اس جہاز کی قیمت سے کم ہے، یعنی جہاز ہے 1100 کروڑ کا، تو اس سے کم جن محکموں کا بجٹ ہے ان میں دیکھیں سب سے پہلے آتا ہے اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب۔ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ وہ ہے جہاں پہ اسپیشل چائلڈز کو ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ اسپیشل بچے کون ہوتے ہیں؟ مثلا وہ بچے جو دیکھ نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، کچھ نہ کچھ سماعت نہیں ہوتی جن بچوں کی، کچھ بچے ایسے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، کچھ دیکھ سکتے ہیں تو وہ سن نہیں سکتے، کچھ سن سکتے ہیں تو وہ بول نہیں سکتے، اور یہ جو سارا کچھ کر سکتے ہیں ان میں سے کچھ چل نہیں سکتے، تو جن میں کوئی نہ کوئی ڈس ایبلٹی ہے نا ان کو کہتے ہیں اسپیشل بچے۔ تو یہ کتنا اہم محکمہ ہے آپ خود سوچیں، پوری دنیا میں اسپیشل ایجوکیشن پہ توجہ دی جاتی ہے لیکن ہمارا بجٹ کتنا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا؟ صرف 500 کروڑ۔ تو یہ اماؤنٹ ادھر بھی سپینڈ کی جا سکتی تھی۔ اچھا اس کے بعد ایک اور محکمہ جس کا بجٹ اس جہاز کی قیمت سے کم ہے وہ ہے لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن، یعنی کہ اڈلٹس کی جو ایجوکیشن کا ایک پروگرام آیا تھا کہ جو لوگ پہلے تعلیم حاصل نہیں کر سکے ان کو پڑھایا جائے، تو اس کا جو بجٹ ہے نا وہ ہے صرف 400 کروڑ۔ اس کے بعد پرائمری ہیلتھ کیئر ایک محکمہ ہے جس میں کچھ سلیکٹڈ پروگرامز ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ویکسین پلائی جاتی ہے، یہ ہیلتھ کیئر، یہ جو پبلک پرائمری ہیلتھ کیئر کا سیکٹر ہے اس کے تحت، تو اس کے کچھ اس طرح کے سلیکٹڈ پروگرامز ہیں، اس کا جو بجٹ ہے وہ ہے صرف 900 کروڑ، تو وہ بھی اس سے کم ہے جتنی جہاز کی قیمت ہے۔ پھر آ جائیے جناب ایک اور محکمہ ہے ہمارا جس کا نام ہے واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن، یہ بہت ہی اہم محکمہ ہے جس میں صاف پانی مہیا کرنا ہے، اس محکمے کا کام ہے پورے پنجاب کو۔ تو آپ دیکھیں بہت ساری ڈیزیزز بتائی جاتی ہیں کہ وہ ہو ہی اس لیے رہی ہیں کیونکہ صاف پانی نہیں ہے لوگوں کے پینے کے لیے۔ مثلا ہیپاٹائٹس ایک ڈیزیز ہے جو بتایا جاتا ہے کہ صاف پانی نہ پینے کی وجہ سے، گندا پانی پینے کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو اس کا بھی جو بجٹ ہے نا وہ صرف 600 کروڑ ہے، یعنی جہاز سے تقریباً آدھا ہے اس کا بجٹ بھی۔ پھر آپ آ جائیے جناب ایک محکمہ ہے ہمارے پاس فوریسٹری وائلڈ لائف اینڈ فشریز، انتہائی اہم محکمہ۔ آپ دیکھیں جنگلات کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ سیلاب کو روکتے ہیں، مطلب سیلاب کے کو روکنے کے لیے ایک قدرتی دیوار ہوتے ہیں۔ پھر یہ وائلڈ لائف کا محکمہ اور فشریز کا، اس کا بجٹ ہے صرف 360 کروڑ، یعنی اس کا بھی بجٹ جہاز کی قیمت سے کم ہے۔ اس کے بعد جناب سپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز ہے ایک محکمہ ہمارے پاس، انتہائی اہم محکمہ۔ دیکھیں نا کہا جاتا ہے کہ جناب ایک تندرست جسم کے اندر ایک تندرست دماغ ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کو کھیلنا چاہیے۔ تو یہ جو کھیلنے والا محکمہ ہے نا سپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز کا،
جس کے ذریعے آپ کے کرکٹرز آتے ہیں، آپ کے ہاکی کے پلیئر آتے ہیں، آپ کے ٹینس سٹار آتے ہیں. اس کا ٹوٹل بجٹ ہے 760 کروڑ، یعنی کہ جہاز صاحب کی قیمت سے اس کا بجٹ بھی کم ہے. پھر آ جائیے ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن. پنجاب صوبہ ہی ایگریکلچر بیس صوبہ ہے، جس میں پنجاب میں کھیتی نکال دی جائے تو میں اکثر کہتا ہوں باقی کیا بچتا ہے. تو اس کھیتی کو ٹرانسفارم کیسے کرنا ہے؟ یعنی جیسے گورنمنٹ لیزر لیولنگ دیتی ہے کہ زمین کو لیول کرنے کے لیے لیزر دیتی ہے، جو ذمہ دار ہیں ان کو سمجھتے ہیں لیزر کرائے، اور چیزیں دیتی ہیں، ڈرپ اریگیشن ہے، باقی چیزیں ہیں کہ زراعت کو ٹرانسفارم کیسے کیا جائے، مطلب ترقی کیسے کرے زراعت، ماڈرن ٹیکنالوجی کیسے استعمال کی جائے زراعت میں. اس کا بجٹ بھی ہے جناب 200 کروڑ سے لے کے 900 کروڑ کے درمیان، یعنی اس کا بجٹ بھی جہاز سے کم ہے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ مختلف انتہائی اہم پبلک سیکٹر کے محکمے ہیں جن کا بجٹ پورے محکمے کا بجٹ اس جہاز سے کم ہے. تو صاف ظاہر ہے پھر تنقید تو بنتی ہے کہ ایسا جہاز لینے کی آخر کیا ضرورت ہے جس میں بیڈ ہو، مطلب بیڈ کو کیا کرنا ہے ہم نے. چھوٹا سا صوبہ ہے پنجاب، اگر سی ایم پنجاب کی ایک نکر سے اڑیں گی دوسری نکر پہ بھی جائیں گی تو ان کو صرف گھنٹہ ڈیڑھ یا 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں. تو اتنی لمیٹڈ ٹائم کے لیے ایسا جہاز لینے کی کیا ضرورت ہے جس میں باقاعدہ بیڈ موجود ہو، جس میں صوفاز موجود ہوں، جس میں ٹی وی لاؤنج موجود ہو. تو یہ سوائے عیاشی کے اور کچھ نہیں ہے.